تیسرا اس جو ہے ان کا ہے شائن کا. شائن اصل ان کی ہے سیسو, SEISO, سیسو. یہ جیپنیز لفظ ہے, یہ شائن انہوں نے انگریزی والوں نے بنا دیا ہے. تو اور کوئی لفظ نہیں مل رہا ہوگا صفائی کا, تو کلیننگ تو سی کے ساتھ آتا ہے, تو یہ شائن انہوں نے اس کے ساتھ بنا دیا تاکہ ایس بن جائے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز صاف ستھری ہو, بس سیدھے سی بات ہے. ہر چیز کے اندر صفائی ہوگی تو, اور صفائی وہاں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے نا اسٹور میں. ہمارا کام تو جو چل رہا ہے وہ اسٹور کے متعلق چل رہا ہے. آپ اسٹور میں جیسے جائیں گے وہاں جا کے دیکھیں گے انہوں نے ایسا تو نہیں کیا کہ کچھ کباڑ خانہ ہے وہ اچھی چیزوں میں رکھا ہوا ہے, کچھ جو ہے نا وہ ناکارہ چیزیں جو ہے نا اٹھا کے اوپر رکھی ہوئی ہیں, کوئی نیچے رکھی ہوئی ہیں, کام میں نہیں آ رہی ہیں, کافی سالوں سے وہ پڑی ہوئی ہیں ادھر کام پہ. تو آپ کہیں گے یہ جو کباڑ خانہ اس کو اٹھاؤ الگ کر کے رکھو, یا اس کو بیچ دو, یا اس کی ٹیگنگ کر لو کہ الگ ایک کونے میں رکھ دیا کہ یہ ہمارا کباڑ خانہ ہے, اور ادھر ٹیگ لگا دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے قابل استعمال نہیں ہیں, بس اس کو ٹیگ کر کے وہ رکھ دیں گے. ٹیگ اوپر لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہ ناقابل استعمال چیزیں ہیں. دوسرا ٹریش کہتے ہیں کہ عارضی طور پر اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, اور پھر جب ضرورت پڑے گی تو یہاں سے ہم لے لیں گے, اگر نہیں ضرورت پڑے گی تو یہ رکھ ہی رہیں ادھر, تو وہ الگ سے پورشن اس کا بنا دیتے ہیں. تو یہ جو شائن ہے, شائن کے اندر ہر چیز کی صفائی کرنی ہے. جو بھی چیز آپ وہاں جا کے دیکھیں گے کہ جہاں انہوں نے مثلا مسالہ جات رکھے ہوئے ہیں تو اس جگہ پر جو جس ریک میں رکھے اس کے اوپر مٹی تو نہیں ہے. اگر مٹی ہے ایسے ہاتھ لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, مٹی ہے تو اس کو کہیں گے یہ تو کتنی مٹی ادھر موجود ہے. اوپر جالے لگے ہوئے ہیں کتنی, ادھر کے اگر آپ دیکھیں گے پنکھے دیکھو ہمارے کیسے زبردست قسم کے صاف ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب چلتے رہتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ صاف ہے کہ نہیں ہے, جیسے بند ہوتے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت زبردست صاف ہیں. تو ان کو جو کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کو نہیں احساس ہوتا, جو کام کر رہا ہے وہاں اس کو احساس نہیں ہوتا ہے, وہ تو عام روٹین کے مطابق کام کر رہا ہے. لیکن باہر سے جب آڈیٹر جاتا ہے تو اس کی نظر ان چیزوں کے اوپر ہونی چاہیے کہ یہ پنکھے بھی صاف نہیں ہیں, یہ وہاں جالا بھی لگا ہوا ہے, اور یہ یہاں سوراخ بھی چھوٹا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آڈیٹر کے نظر میں ہو جائے. فرش کیسا ہے, فرش کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے. دیواریں کیسی ہیں, ان کا رنگ خراب تو نہیں ہو رہا, تو ان کا رنگ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. چھت کیسی ہے, چھت کا رنگ خراب تو نہیں ہو رہا, ادھر سے بھی رنگ گرتا ہے بسا اوقات, وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری صفائی کے متعلق جتنی چیزیں ہیں یہ تیسرے نمبر پر آ جائیں گی. گویا کہ پہلے سارٹ کر لیں, کیٹیگریز بنا لیں, دوسرے نمبر پہ آرڈر ترتیب کے ساتھ رکھ لیں, تیسرے نمبر پہ وہاں صفائی ستھرائی کا نظام ہو. بس یہ 3 کام کرنے کے ہیں. یہ اگر تینوں کام کسی اسٹور میں ہو رہے ہیں تو بہت زبردست قسم کا اسٹور ہے. اگر نہیں ہو رہے یا اس کے اندر کمی ہے, آپ ان کو کہیں گے بھائی اس کے اندر یہ کمی ہے, لہذا اس کو اس ترتیب کے مطابق آپ بنا لیں. پھر ایک چوتھی چیز ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں اسٹینڈرڈائز کرنا. اسٹینڈرڈائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ صفائی کرنا یہ فلاں آدمی کا کام ہے, اور وہ دن کے اندر اتنی مرتبہ صفائی کرے گا. صفائی کرنا فلاں آدمی کا کام ہے, اور وہ دن کے اندر اتنی مرتبہ, اتنے بجے صبح 8 بجے آئے گا صفائی کرے گا, پھر مثلا 12 بجے صفائی کرے گا, پھر شام کو 5 بجے صفائی کرے گا. یا ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے تو ایک مرتبہ دن میں اتنے بجے صفائی کرے گا, 8 بجے کرے گا یا جاتے وقت کرے گا. تو وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ, تاکہ اگر یہ آدمی جو نگرانی کرنے والا یہ نہیں ہے, کوئی دوسرا اگر آدمی آ جائے تو اس کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ بھی آج صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تو اس کی نگرانی ترتیب کے ساتھ لکھا ہوگا. اور سارٹ کرنے کا کام فلاں آدمی کا ہے, 1 ہے یا 2 ہے, اس کا کام ہے کہ یہ سارٹ یعنی ترتیب بنائے گا, جو چیزیں فالتو ہیں ان کو اٹھا کے ادھر پھینکے گا, جو کام کی اس کو اٹھا ادھر. یہ کام فلاں آدمی کا ہے, اور وہ ہفتے میں 1 مرتبہ کام یہ کرے گا یا مہینے میں 1 مرتبہ کام کرے گا. یہ فلاں آدمی کے ذمے ہے, یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے, باقاعدہ ڈاکومنٹ اس کا بنا ہوا ہونا چاہیے. اور سیٹ ان آرڈر, اس کی ترتیب بنانا فلاں آدمی کا کام ہے, فلاں آدمی سے. آپ بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر جائیں گے نا تو وہاں بہت سارے ملازم ہوتے ہیں, امتیاز ہے یا بہت سارے, ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. ایک آدمی کا کام ہے وہ وہاں کھڑا ہوا ہے کہ کوئی آدمی اگر آئے گا تو اس کو بتائے گا کہ بھئی یہ وہ پوچھ رہا ہے کہ فلاں چیز کہاں ہے, تو اس کو بتائے گا کہ فلاں جگہ آپ کو مل جائے گی, وہ وقت کھڑا دیکھ رہا ہے. دوسرا آدمی اس کا کام یہ ہے کہ جو چیزیں
کم ہو رہی ہیں، یہاں یہ چیز رکھی ہوئی تھی ریک میں، یہ کم ہوگی، تو بتائے کہ بھی یہ چیز کم ہو گئی ہے۔ تیسرا آدمی اس کا کام ہے کہ وہ لا کر فلاں نمبر، وہ نمبر لگے ہوتے ہیں فلاں نمبر ریک میں، فلاں نمبر چیز کم ہو گئی ہے، تو وہ لا کے اس میں وہ چیزیں فٹ کر رہا ہوگا، رکھ رہا ہوگا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ اسی طرح یہاں کے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام اس وقت کرنا ہے اور یہ فلاں آدمی نے کرنا ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی لا کے رکھ دے گا، جیسے ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے کہ کسی کو یہ کام کر دینا، طلبہ بیٹھے ہوئے نا، 100 طلبہ ہیں ایک درسگاہ میں، اور وہ کہ اچھا یہ صفائی، پنکھوں کی صفائی کر دینا بھائی، ہاں ٹھیک ہے کر دینا، کس کو کہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اب وہ یہ سمجھے گا وہ کر رہا ہے، وہ سمجھے گا وہ کر رہا ہے، وہ سمجھے گا، اور کرے گا کوئی بھی نہیں۔ یا پھر دوسری صورت یہ سب سمجھیں گے ہمیں سب کہہ رہا ہے تو سارے اکٹھے ہو کے صفائی کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہو جائے گی، سبھی اٹھ کے لگ گئے ہیں، ایک پنکھا ہے اس کو صاف کرنا ہے، 50 آدمی جڑے ہوئے اس کے اوپر۔ تو متعین ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں آدمی کا کام ہے، اس نے یہ کام صفائی کرنا۔ جب کہا جائے کہ صفائی کرنی ہے تو سمجھو کہ فلاں آدمی جو ہے نا انہوں نے صفائی کرنی ہے، اور کتنے بجے کرنی ہے، اس وقت میں کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ادھر سبق چل رہا ہے اور اس کے پنکھا جھاڑنا شروع کر دیے۔ یہ جو بنیے ہوتے ہیں نا، بنیے اپنی دکان میں کسی فالتو آدمی کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ دکان کا اصول یہ ہے کہ وہاں دکاندار بیٹھا ہو صرف جو ہے، اس کے ساتھ گپ لگانے والے 3-4 آدمی بیٹھ گئے نا، وہاں اس دکان پہ گاہک نہیں آتا ہے۔ گاہک شرماتا ہے کہ بھی 5 آدمی بیٹھے ہوئے، میں جا کے کیا ایسے خواہ چیزیں مانگوں گا، تو گپ شپ والی دکان پر گاہک نہیں آتا ہے۔ یہ بنیوں کا اصول ہے کہ وہ جیسے اس کے پاس اگر آپ چلے گئے نا، دوست ہیں اس کے، چلے گئے اور جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے، تو جو مرچیں جہاں رکھی ہوتی ہیں، وہاں مشہور ہے مرچیں جہاں رکھی ہوتی ہیں تو مرچوں والی بوری کو ایسے ہلا دے گا، تو جیسے اس کو ہلائے گا تو ساری مرچیں ایسے اوپر اٹھیں گی، تو اس کی ناک کان میں جائیں گی، اٹھ کے خود ہی بھاگ جائے گا، تو کہے گا نہیں آپ چلے جاؤ، لیکن وہ بھگانے کا اس کا طریقہ یہ ہوگا۔ یا بعض دکاندار ایسے جو سرے سے بیٹھنے کی جگہ کرسی رکھتے ہی نہیں اپنی دکان پر، اصول ہی نہیں ہے۔ آپ اسٹور ایسا اگر آپ نے کرسی رکھ دی نا، سمجھو کہ آدمی کام سے گیا، وہ کرسی فقط نہیں رکھتے، فقط اس آدمی کی رکھتے جو کیشیئر ہوتا، بس کیشیئر کے پاس کرسی ہے، باقی جو کام کرنا کسی کے پاس بھی کرسی نظر نہیں آئے گی، کیوں؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام کریں، ایسا نہیں کہ بس بیٹھ کے آرام تو نہیں کرنا انہوں نے۔ تو ہر ایک آدمی کا کام الگ الگ سے متعین ہونا چاہیے، اور اس کو لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا، اگر آدمی جو نگران ہے، اس نگران کو مجھے پتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کام کرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے، اگر میں آج نہیں آ سکا یا کہیں چلا گیا یا کہیں فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو، بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اب دوسرا آدمی جو ہے نا وہ جب آ کے چیک کرے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کام کس نے کرنا تھا، یہ کس نے کرنا تھا۔ لہذا وہ ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے، اور ڈاکومنٹڈ کے ساتھ ساتھ وہاں یہ دیوار پر چسپاں بھی ہونا چاہیے کہ صفائی فلاں آدمی کرتا ہے اور دن میں اتنی مرتبہ کرتا ہے، اور یہ جو ترتیب دینے والا فلاں آدمی ہے اور اس نے اتنے دن کے بعد اتنی ترتیب دینی ہے، یہ ساری چیزیں باقاعدہ وہاں لکھی بھی ہونی چاہیے، اور ہر آدمی کو پتہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ فلاں جگہ پہ لکھا ہوا، تو اس کو کہتے ہیں یہ اسٹینڈرڈائز انہوں نے کر دیا ہے۔ یہ چوتھا ایس کہلاتا ہے۔ 5واں ایس یہ جو یہ صفائی ہو رہی ہے، یہ صفائی والا ہے، یہ بیفور ہے آفٹر ہے، یہ ادھر ایسے عجیب سا گند سا محسوس ہو رہا ہے، تو اس کو صاف ستھرا کر کے انہوں نے ایسے بنایا ہے، اور انہی کی تصویریں ہیں کہ نیٹ سے آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا 5S ٹریننگ، تو آپ کو اس کے اوپر یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، آپ کو ویسے بھی گوگل پہ بہت سارا مواد آپ کو مل جائے گا 5S ٹریننگ کے اوپر، تو اس کو مزید آپ اچھی پریزنٹیشن بھی بنا سکتی ہے، تو میں نے ویسے ہی ایسے درمیان سے اٹھا لیا۔ تو آپ اچھی پریزنٹیشن بنا کر اس کے اوپر آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت لمبے چوڑے پیسے اس پہ مل سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے تو۔ یہ اسٹینڈرڈائز ہو گیا۔ اس کا یہ جاپنیز نام یہ ہے، سکی ٹو سو پتہ نہیں کیا ہے، یہ اس کا جاپنیز نام ہے، اور اس کو انہوں نے ایس اسٹینڈرڈائز کر کے لیے انہوں نے ایس بنانے کے لیے یہ بنا دیا ہے۔ یہ اس کی ایک مثال دی ہوئی ہے کہ سارٹ کرنے والا یہ احمد ہوگا، اور یہ نیچے یہ لکھا یہ پلس کا نشان یہ کرے گا، یہ میرے پاس یہ 4 ملازم ہیں، ان میں سے یہ والا سارٹ کرے گا، یہ والا سیٹ ان آرڈر اکرم کرے گا، اور یہ شائن کرے گا کون؟ یہ احمد 8 بجے کرے گا صفائی، اکرم 12 بجے کرے گا، اور انور جو ہے نا وہ 5 بجے، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو ایسے ایک مثال ہے کہ یہ 17 بجے، یہ شام کو 5 بجے کرے گا، تو یہ صبح کے وقت، یہ دوپہر کے وقت، یہ شام کے وقت، یہ ان کی صفائی کے ٹائم ہوں گے۔
تو اس طرح آپ فہرست بنا کر وہاں لگی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ ہر کو پتہ ہو کہ بھئی اس طرح یہ کام ہونے والا ہے۔ آخری چیز جو ہے وہ سسٹین ہے۔ سسٹین کا ویسے مطلب تو یہ پائیدار بنانا، لیکن یہاں پائیدار بنانا مقصد ہے نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ یہ جو پہلے 4 کام ہو رہے ہیں یہ ہو بھی رہے کہ نہیں ہو رہے، یہ اصل میں آڈٹ ہے، یہ انٹرنل آڈٹ اس کو آپ کہتے ہیں کہ آڈٹ ہے کہ یہ صفائی جو ہے نا صبح 8 بجے ہونی تھی تو ایک آدمی جائے گا، جا کے چیک کرے گا کہ 8 بجے صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ آدمی چیک کرنے والا ہوگا، 12 بجے والی صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور 5 بجے والی صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ پھر آخر میں جاتے وقت یہ جو صفائی کرنے والے تھے یا کام کرنے والے تھے وہ کیا کر کے گئے ہیں، مثلا یہ کہ میں کوئی کام کر رہا تھا، کرتے کرتے اپنا صفائی بھی کر رہا تھا، سیٹنگ کے ساتھ رکھتا رہا، لیکن جب میں جا رہا ہوں اس وقت میں نے دیکھا اب تو دوسرے آدمی نے کام کرنا ہے، شفٹ تبدیل ہونی ہے، لہٰذا جو چیز جہاں ہے وہیں چھوڑ کے میں بھاگ گیا۔ اس کو بھی چیک کیا جائے گا کہ آخر میں جاتے وقت یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو سامان جہاں تھا اس کو چھوڑ کے، اس کو ایسا کام کر کے جانا چاہیے کہ بعد میں آنے والے کے لیے سہولت ہو، پیچھے جو آئے گا اس کو سہولت ہو کہ بھئی یہ کام ایسے چل رہا تھا اور فلاں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ ایک آدمی آڈٹ والا الگ سے موجود ہوگا، یہ اس کو چیک کرتا رہے گا، اس کو بتائے گا کہ بھئی آج اگر نہیں ہوگا تو اگلے دن پکڑ کرے گا۔ تو یہ آخری والا کام ہے ان کا سسٹین والا، کہ یہ اسی وقت یہ پہلے والے 4 کام چلتے رہیں گے جب یہ آڈٹ والا اس کو چیک کرتا رہے گا۔ جس دن یہ چیک کرنا چھوڑ دیا اس دن سمجھو کہ کام خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زائد آدمی بھی ہو سکتے ہیں دن میں۔ انٹرنل آڈٹ جو ان کا ہوتا ہے وہ کافی دنوں کے بعد، یعنی وہ 6 مہینے بعد، سال بعد ایسا ہوتا ہے انٹرنل آڈٹ۔ لیکن یہ انٹرنل آڈٹ سے ہٹ کر ایک آدمی باقاعدہ اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے، تاکہ یہ نگران ہے، سمجھو کہ عارضی نگران ہے، یہ ہر روز چیک کرے گا کہ آج چیزیں ترتیب کے ساتھ ہیں۔ وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ اسٹوروں کے اندر جائیں گے آپ تو وہاں آدمی گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ترتیب سے رکھی ہوئی ہے، کون سی نہیں رکھی ہوئی ہے۔ اگر کہیں نہیں رکھی ہوئی تو فوراً بتاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ گڑبڑ ہے، اس کو سیٹ کرو۔ تو یہ آڈٹ کرنے والا الگ سے آدمی موجود ہوتا ہے، وہ سارا دن یہی کام کرتا ہے۔ تو یہ 5 ایس ہو گئے، سوری میں سارٹ ہو گیا، سیٹ ان آرڈر ہو گیا، شائن ہو گیا، اسٹینڈرائز ہو گیا، اور آخر میں یہ سسٹین ہو گیا۔ یہ کام اگر کسی اسٹور میں ہو رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ اسٹور پائیدار ہے اور وہ اچھا ہے، اس کے اندر وہ اس قابل ہے کہ اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ لیکن اگر کہیں یہ کام نہیں ہو رہے تو سمجھو کہ یہ کام یہ اسٹور معیار کے مطابق نہیں ہے، معیار کے مطابق بنانے کے لیے ان کو یہ کام کرنا ضروری ہوں گے۔ ساتھ ساتھ اس یہ جو آخری کام ہے سسٹین، اس کے اندر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اپنے جتنے ملازمین ہیں ان کو تربیت دیتے رہیں، ٹریننگ کرواتے رہیں۔ یہ فقط ایک اسٹور نہیں بلکہ یہ پوری فیکٹری کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں نا، تو ان ملازمین کو بتاتے رہنے کہ پہلے کام یہ یوں ہو رہا تھا لیکن آج کل اس کا طریقہ یہ آ گیا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہلے ہم لوگ کاغذ کے اوپر لکھتے تھے، روزانہ رجسٹر بناتے تھے کہ بھئی یہ کام یوں کرنے ہیں، لیکن آج کل کمپیوٹر آ گیا، لہذا کمپیوٹر کے اندر یہ سارا سسٹم ہوگا اور اس میں پتہ چلے گا۔ پہلے یہ دوا والے جو تھے نا، ابھی بھی اس طرح ہے، اسٹور والے ان کے پاس جب دوائی ختم ہوتی ہے تو پھر وہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ دوائی ختم ہو گئی ہے، لہذا اب آئے گا تو اس کو آرڈر دینا ہے۔ لیکن جو اچھی کمپنیاں ہیں، یہ دواگو اور فلاں یہ جو اچھی کمپنی، ان کے پاس آپ جائیں، ان کی کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے، وہ اندر ہی جیسے ادھر سے دیکھ کر ہی دوائی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر موجود نہیں ہے تو یہیں سے آرڈر بھی چلا جائے گا ان کو کہ بھئی یہ دوائی ختم ہوگی، لہذا یہ فوراً ہم تک واپس پہنچائی جائے یہ دوائی۔ تو یہیں اندر کمپیوٹر کے اندر ہی سارا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے۔ آج کل ایسی اپلیکیشنیں بھی آ گئی ہیں جس کے اندر آپ وقت، یہ جتنے بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ اسٹور ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں ایک آدمی رکھا ہوا ہو اور یہ اس ریک کے اندر یہ سامان، ریک تو چھوٹا چیز ہے، اس کو تو مرحلہ وار بھرتے رہتے ہیں، پیچھے جو اسٹور ہوتا ہے ان کا، وہاں یہ سامان ختم ہو گیا، پہلے دیکھے ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر آرڈر دے کہ ختم ہو گیا ہے تو لہذا اب لے آؤ، ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کا کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے۔
ایک مرتبہ ترتیب چل رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس جگہ میں جو اسٹور ہے وہاں روزانہ اتنی مثلا آٹا چلتا ہے، تو لہذا جب روزانہ اتنے من آٹا چلتا ہے تو ہمارے پاس 2 دن کا یا 3 دن کا اسٹاک ہونا چاہیے. 3 دن کا اسٹاک ہے تو لہذا 3 دن کے بعد اتنا آٹا پھر مزید آ جانا چاہیے. وہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے، تو خود بخود وہ وہاں سے اتنے دن بعد آٹا لا کے رکھ دے گا. ایسا نہیں ہے کہ موقع پر اٹھ کر ان کو جا کے بتانا پڑے کہ بھی یہ ہے. تو یہ آٹومیٹک کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے، اپلیکیشن کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے. ان کو آرڈر خود پہنچ رہا ہوتا ہے کہ بھی ہمارا یہ آٹا ختم ہونے والا ہے، چینی ختم ہونے والی ہے، فلاں چیز ختم ہونی ہے، اس کو لا کے یہاں رکھ دو. تو اس کے مطابق اپنے ملازمین کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے. ملازمین کو اگر آپ اپڈیٹ کریں گے، ان کو سہولیات مہیا کریں گے، وہ دل جمی سے کام کریں گے. اگر ملازمین بدظن ہو گئے، ان کے ساتھ آپ تعاون نہیں کر رہے، تو وہ پھر ایسے ہی وقت اپنا گزاریں گے، ٹرکائیں گے، پھر پورا کام نہیں ہو سکتا ہے پوری فیکٹری کا. تو سہولیات ملازمین کو دینے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو اب آپ ملازمین کی ٹریننگ کروا رہے ہیں، ملازمین کو نئی نئی معلومات دے رہے ہیں، اور اس سے ملازم بھی سمجھتا ہے کہ میری ترقی ہو گئی ہے، اور یہاں سے میں کچھ سیکھ لوں گا. اگر یہاں سے میں باہر کہیں چلا گیا نا تو میرا تجربہ بھی ہے اور مجھے پتہ بھی ساری چیزوں کی معلومات بھی ہیں، لہذا مجھے باہر جانے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے. تو ان ملازمین کی جو اس کے اندر ایک تو اپنا ذاتی احساس ذمہ داری پیدا کرنا کہ آپ لوگوں نے خود کام کرنا ہے، دوسرا ان کو اپڈیٹ رکھنا، یہ اس آخری مرحلے کے اندر آتا ہے.